بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ ہماری گفتگو اس آیے کریمہ پہ ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم نے پنج تن پاک اہل بیت کی محبت کو تمام مسلمانوں پر واجب کیا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں واجب کیا ہے؟ کہ اجر رسالت یہ ہے کہ ہم پنج تن پاک سے محبت کریں، سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور امام حسن حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد سے 12 کے 12 اماموں سے، چہاردہ معصومین سے، ان سے ہم محبت کریں۔ کیوں یہ محبت واجب کی گئی ہے؟ اگر اس آیت میں یہ کہا جاتا کہ آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے محبت کریں، حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت سے محبت کر رہے ہیں، حضرت علی علیہ السلام کی سخاوت سے محبت کریں، تو پھر ہمیں پتہ چلتا کہ خدا چاہتا ہے کہ فقط ان کرداروں میں ہم ان کی اطاعت کریں، ہم ان کی پیروی کریں۔ لیکن یہاں کلن پروردگار نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، قربا سے محبت کریں کاملاً، یعنی محدودیت نہیں ہے، شرط نہیں ہے، کلن محبت کرنی۔ یہ خود ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے زندگی کا کوئی پہلو بھی ایسا نہیں ہے جو آلودہ ہو، گناہ سے آلودہ ہو، نجاست سے آلودہ ہو، یعنی غلطی کا امکان نہیں ہے، یا غلطی کر نہیں سکتے، اشتباہ کا امکان نہیں ہے، اور نجاست ان کے قریب آ نہیں سکتی، ان کا کردار پاک ہے۔ اور اسی لیے ایک دوسری آیت میں پروردگار نے اس کا جواب بھی دے دیا کہ کیوں محبت کریں ہم ان سے۔ تو یہ سورہ احزاب 33ویں سورہ ہے، اس کی 33ویں آیت میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں، پروردگار نے فرمایا کہ میں نے انہیں پاک رکھا ہے، ایسا پاک رکھا ہے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے، اور ہر طرح کی نجاست کو میں نے ان سے دور رکھا ہے، یعنی 100% ان کے کردار کو آپ اپنے لیے ماڈل بنا سکتے ہیں، یہ اسوہ حسنہ ہیں، یہ نمونہ ہیں آپ کے لیے۔ ان کے کردار میں کوئی کمی نہیں ہے، ان کے کردار میں کوئی خامی نہیں ہے، یہ اعلیٰ ترین انسانیت کی معراج ہیں۔ عزیزان گرامی، جس نے خود کو پہچانا اسی نے اپنے رب کو پہچانا۔ معرفت النفس کے بغیر معرفت پروردگار آ نہیں سکتی، اور ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ روح کو جب ہم سمجھیں گے، جتنا زیادہ سمجھیں گے اتنا خدا کی معرفت میں اضافہ ہوگا، خدا کی محبت میں اضافہ ہوگا۔ روح کے اندر بے پناہ چھپی ہوئی طاقتیں ہیں۔ ہم نے چند دن برین کے اندر چھپی ہوئی طاقتوں پر گفتگو کی کہ برین، آپ کا دماغ کے اندر اتنی طاقتیں ہیں کہ آپ حتیٰ ہر بیماری کا علاج جو ہے اپنے برین کی قوت اور طاقت سے کر سکتے ہیں۔ لیکن جو آپ کی روح ہے اس کے اندر تو 1000 گنا زیادہ برین سے طاقتیں ہیں۔ جو لوگ بیچارے معرفت النفس کا درس حاصل نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، مر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایک طاقت بھی روحانی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ واقعی انسان کی بدبختی ہے کہ خدا ایک عظیم الشان نعمت دے اور انسان کی زیادہ توجہ صرف پیٹ کی طرف ہے کہ اچھا کھانا مل جائے، اچھا لباس مل جائے۔ حالانکہ میں نے مثال عرض کی کہ جتنا بھی اچھا کھانا ہو یہ 8 گھنٹے کے بعد نجاست میں بدل جاتا ہے۔ جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، 8 گھنٹے محنت کر رہے ہیں، یہ نجاست میں بدل جاتا ہے۔ یہ دنیاوی نعمتیں فانی ہیں، اصل نعمتیں وہ ہیں جنہیں فنا نہ ہو، جو کبھی آپ سے جدا نہ ہوں، اور وہ نعمتیں وہ ہیں جو روح کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اب ذرا دیکھیے روح کے اندر کتنی طاقت ہے۔ مثلا سچے خواب یقیناً آپ میں سے ہر ایک نے کبھی کبھی دیکھے ہوں گے، اور سچے خواب دیکھنے کا اصول یہ ہے کہ جو سچ دیکھتا ہے، جو سچ بولتا ہے، وہی سچے خواب دیکھتا ہے۔ لیکن اگر جو سچ نہیں بولتا وہ سچے خواب نہیں دیکھ سکتا۔ اور سچے خواب آپ نے دیکھے، مثلا آپ فرض کریے کہ پاکستان میں بیٹھے ہیں اور آپ کا ایک بھائی امریکہ میں ہے، اور آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا نیو یارک میں، خدا نخواستہ، اور صبح اٹھ کے آپ نے فون کیا تو بے عین ہی اسی وقت جب آپ نے خواب دیکھا تھا آپ کے بھائی کا نیو یارک میں اسی طرح سے جیسے آپ نے دیکھا تھا ایکسیڈنٹ ہوا۔ یہ
یہی سچے خواب ہوتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ کیا ہے؟ یہ علم خدا خواب دکھاتا کیوں ہے؟ خدا خواب اس لیے دکھا رہا ہے کہ آپ کے روح کے اندر اتنی طاقت میں نے دی ہے کہ 1 سیکنڈ سے کم عرصے میں آپ کی روح جو ہے امریکہ پہنچی اور اس نے وہ حادثہ دیکھا اور پھر آ کے آپ کو بتایا۔ یعنی اتنی طاقت اللہ نے روح کو دی ہے، مگر ہم اس کو اصلاً استعمال نہیں کرتے اپنی ترقی کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیا کے لیے۔ یہ ہماری نادانی ہے۔ ہماری توجہ فانی چیزوں کی طرف زیادہ ہے، ٹیمپرری چیزوں کی طرف زیادہ ہے۔ یہ بار بار خواب بتا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے اندر ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ آج تک کوئی جہاز ایسا نہیں بنا ہے کہ 1 منٹ میں آپ امریکہ پہنچ جائیں۔ پاکستان سے 1 لمحے میں آپ پہنچ گئے، اور سچا خواب یہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر دیکھیے، ہمارا جو بدن ہے یہ زمانے کی بھی قید میں ہے، مکان کی بھی قید میں ہے۔ یعنی اگر اس وقت میں یہاں بیٹھا ہوں اسٹوڈیو میں تو دوسری جگہ نہیں جا سکتا، اور اس وقت اگر میں یہاں آج بیٹھا ہوں تو کل جو آنے والا ہے میں کل نہیں جا سکتا جب تک کہ کل نہ آئے، اور جو پیچھے گزر گیا کل وہاں بھی واپس نہیں جا سکتا۔ یعنی انسان کا جسم جو ہے، سارے انسان قیدی ہیں، زمان کے بھی مکان کے بھی۔ مگر آپ دیکھیے خواب کے ذریعے سے پروردگار کتنی بڑی خوشخبری ہمیں سناتا ہے، مگر ہم نادان اس کو سمجھتے نہیں۔ خواب واقعی ایک نعمت ہے۔ خواب میں ہم نے دیکھی ایک چیز کہ یہ ہونے والا ہے، اور وہی چیز ہوئی 1 سال کے بعد۔ ہم کبھی اس علاقے میں نہیں گئے تھے، خواب میں ہمیں دکھا کہ ہم اس شہر میں گئے ہیں، 1 سال کے بعد اسی شہر میں گئے، اسی محلے میں گئے۔ یعنی کیا؟ یعنی خدا نے ہمیں بتایا کہ تیرے روح کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ زمانے کی قید سے نکل سکتا ہے اور آئندہ آنے والے زمانے کو دیکھ سکتا ہے۔ یعنی علم غیب، اصلاً علم غیب خدا کے پاس ہے، لیکن قرآن میں اللہ نے کہا کہ الا من ارتضی، یہ غیب میں انہیں دیتا ہوں جن سے میں راضی ہوتا ہوں، جو میرے مرتضی بندے ہیں۔ قرآن میں ہے کہ خدا کہتا ہے علم غیب میں نے فرشتوں کو بھی دیا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا جب فرشتوں کو قرآن میں ہے کہ اللہ نے علم غیب دیا، اے انسان تو بھی علم غیب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن تیری بدبختی یہ ہے کہ تیری ساری توجہ پیٹ کی طرف ہے، یا شہویات جو دنیاوی شہویات ہیں ان کی طرف ہے، مگر تیری توجہ آخرت کی طرف نہیں، اپنے رب کی طرف نہیں ہے، تو بالکل اسی کی طرف ہے، پستی کی طرف ہے۔ ذرا دیکھ اللہ نے تجھے کیا کیا طاقتیں دی۔ لہٰذا آپ نے دیکھا کہ روحانی طاقتیں تو بے مثال، بے شمار ہیں جسمانی طاقتوں کے مقابلے میں، لیکن ہم انہیں استعمال نہیں کرتے۔ عزیزان گرامی، اب اس میں بیریئر کیا ہے کہ نہ ہم برین کے چھپی ہوئی طاقتوں کو ڈسکور کر کے دنیا میں عظیم الشان انسان بن سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم روح کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے اس کو ڈسکور کر کے پردے ہٹا کر اس کی چھپی ہوئی طاقتوں کو استعمال کر کے ایک عظیم انسان بن سکتے ہیں، عظیم لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ بیریئر کیا ہے؟ اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ مجلسوں میں ہم نے کہا ایک بہت بڑا بیریئر، رکاوٹ جو ہے وہ ہے یہ کہ لوکس آف کنٹرول اگر ہمارا باہر ہے تو ہم کبھی بھی یہ مقامات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم ہمیشہ پست رہیں گے، حقیر رہیں گے، ناکام رہیں گے، نامراد رہیں گے۔ یعنی اگر باہر کی طاقتیں اگر ہم پہ کنٹرول کر رہی ہیں اور خود ہمارے اندر مرکزی اپنے اندر اگر ہمیں کنٹرول نہیں ہے، انر کنٹرول نہیں ہے، لوکس آف کنٹرول اگر داخلی نہیں ہے، بیرونی ہے، انر نہیں ہے، باہر کا ہے، تو ہم ہیں غلام۔ کبھی ہم پیسے کے غلام بن جاتے ہیں، 60-70 سال کی زندگی پیسے، رشوت ہے، حرام ہے، یہ باہر کی طاقت ہے۔ پیسہ ہماری ذات کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک شخص آیا، پیسے کا بڑا عاشق تھا، امام حسن مجتبیٰ نے کہا ساری دنیا کا سونا بھی تجھے مل جائے، چاندی مل جائے، تیری ذات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اے نادان، پیسہ الگ ہے، تو الگ ہے، لیکن جب عمل صالح تو انجام دیتا ہے کہ علم حقیقی حاصل کرتا ہے، وہ تیرے ذات کا حصہ بن جاتا ہے۔ علم روحانی، علم معرفت النفس، علم پروردگار، علم اخلاق، یہ تیری ذات کو بدل دیتا ہے۔ تو یہ سونا بھی ایک پتھر کی طرح ایک چیز ہے، وہ کبھی تیرے ذات کا حصہ نہیں۔ تو اگر پیسہ ہمیں کنٹرول کر رہا ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اگر شہوت نفس ہمیں کنٹرول کر رہی ہے تو ہم آزاد نہیں ہیں، اگر ایک گندی فلم ہمیں کنٹرول کر رہی ہے، اللہ کے راستے سے ہٹا رہی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں۔ اگر شہرت، مقام، وزارت، صدارت، یہ سب وہ چیزیں جو ہم سے جدا ہونے والی ہیں،
اگر یہ کنٹرول کر رہی ہے تب بھی ہم آزاد نہیں ہیں. تو لوکس آف کنٹرول اگر باہر ہے تو ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے. میں نے عرض کیا کہ یہ خود آج دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں تحقیق کی گئی ہے کہ ڈپریشن کا وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیشہ افسردہ رہتے ہیں, ناکام رہتے ہیں, نامراد رہتے ہیں. کون لوگ؟ جن کا لوکس آف کنٹرول باہر ہوتا ہے, باہر سے کوئی انہیں کنٹرول کر رہا ہے. لیکن جن کا اپنا کنٹرول ہوتا ہے, جن کے ایموشنز کا کوئی دوسرا ڈرائیور نہیں ہوتا ہے, وہ انبیاء کو دیکھتے ہیں, قرآن کو دیکھتے ہیں, عقل سے فیصلہ کرتے ہیں, تو وہ لوگ آزاد ہیں. دیکھیے اور جو گفتگو ہماری چل رہی ہے کہ گول سیٹنگ پر, گول سیٹنگ کے لیے کم سے کم 4-5 گھنٹے سے ایک بہترین سیمینار کی ضرورت ہے تاکہ سارے اس کے پہلو ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے گولز کو حاصل کریں. یہ ایک الگ شعبہ ہے, کون سے ٹولز ہیں, کس طرح سے برین کی طاقتوں کو ڈسکور کریں. لیکن ایک اور نقطہ جو آپ دیکھیے, دنیا یہاں آج متفق ہوئی ہے, یہ بڑی اچھی ریسرچ ہے. لوکس آف کنٹرول کے علاوہ یہ بھی بہت سننے کی بات, دنیا کی یونیورسٹیوں میں ایک چیز پر بہت بحث ہوئی کہ بھئی پہلے ساری دنیا میں ایک چیز کے پیچھے تھے, بھائی یہ آدمی کتنا ہوشیار ہے, اس کی آئی کیو ٹیسٹ کرو. آئی کیو کیا ہے؟ آئی یعنی انٹیلیجنٹ, کیو جو یہ ہے نا کہ آئی کیو ٹیسٹ ہر جگہ ہو رہی ہے, پھر نوکری ملتی ہے, پھر جناب وزارت ملتی ہے, پھر عہدے ملتے ہیں, اس کی آئی کیو ٹیسٹ کریں کتنی آئی کیو اس کی زیادہ ہے. آئی یعنی انٹیلیجنٹ یعنی ہوشیاری, کیو جو ہے یہ کوشن کہتے ہیں, کوشن یعنی اس کا اماؤنٹ ہے کہ اس کی انٹیلیجنس کتنی ہے, کتنا یہ بندہ ہوشیار ہے. آج تک تقریباً یہ پوری صدی جو ہے نا اس کے پیچھے تھی, یونیورسٹی میں داخلہ لینا ہے, پروفیسر بننا ہے, نوکری بننی ہے, وزیر بننا ہے, بھائی اس کی آئی کیو ٹیسٹ کر لو. بہت سارے جناب ٹیسٹ انہوں نے بنائے تھے, آئی کیو آئی کیو آئی کیو. لیکن اب لوگوں نے دیکھا یہ دنیا میں کہ مثلا ایک ڈاکٹر ہے, دنیا میں آئی کیو اس کی سب سے ہائی ہے, اور کئی 100 تقریباً اس سے زیادہ ان کے پاس ایگزامپلس آئے. ایک ڈاکٹر جس کی آئی کیو دنیا میں بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ ہے, لیکن پتہ چلا کہ جناب اس نے اپنی بیوی کو غصے میں آ کے قتل کر دیا. اب اس آئی کیو کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ اب یہاں تحقیق محقق یونیورسٹیوں والے نے کہا بھئی کوئی ایک چیز ہے جو ہم مس کر رہے ہیں. ہم آئی کیو کے لیے ساری دنیا پاگلوں کی طرح آئی کیو تو ٹھیک ہے, لیکن آئی کیو کے علاوہ بھی کوئی چیز ہے جو ہم سے مس ہو رہی ہے. پھر جناب ایک اور شخصیت آ گئی, وہ انجینئر تھا, بہترین انجینئر, مگر جناب فیملی کے ساتھ اتنے پرابلم ہو گئے, جس کی آئی کیو دنیا میں سب سے زیادہ تھی وہ مینٹل ہاسپٹل میں چلا گیا, پاگل ہو گیا. اس طرح کے 100 کے قریب, اس سے بھی زیادہ ایگزامپل آئے کہ جو لوگ بہترین سائنسدان تھے, بہترین ڈاکٹر تھے, بہترین بزنس مین تھے, مگر کسی نے اپنی بیٹی کو قتل کر لیا, کسی نے بیوی کو قتل کر لیا, کسی نے ٹینشن کی وجہ سے گولیاں کھا لی, ڈپریشن میں چلے گئے. تو دنیا سمجھ بیٹھی کہ جناب ہم کوئی چیز مس کر رہے ہیں. ہم آئی کیو جناب پی ایچ ڈی کر لے, ڈاکٹریٹ کر لے, یہ کر لے, زیادہ پڑھ لے, لیکن کیا فائدہ؟ اس نے خود کو مار دیا, دوسرے کو مار دیا, اپنی فیملی پہ کنٹرول نہیں کر سکا, اپنی فیملی کو نہیں دیکھ سکا, اور طلاق ہو گئی, جھگڑے ہو گئے, کورٹ میں چلے گئے. یہاں الحمدللہ یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی چیز مس کر رہے ہیں اسے تلاش کریں. ہم آئی کیو کے پیچھے ہیں, نہیں کوئی اور چیز ہے. دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نے کہا ہم اس پہ ریسرچ کرتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ نے یہ ٹھیکہ اٹھا لیا کہ ہم تلاش کریں گے, کئی پروفیسر, کئی ماہر نفسیات, کئی سائیکالوجسٹ آ گئے, ہم اس پہ تحقیق کریں گے. اور 10 سال پورا تحقیق ہوئی, 1970 سے لے کر 1980 تک اس پہ تحقیق ہوئی کہ مس ہو رہی ہے کوئی چیز. آئی کیو تو اپنی جگہ پر, لیکن اس سے بھی اہم ایک چیز ہے جس کی وجہ سے اگر وہ نہیں ہے انسان برباد ہے. جتنا بھی ہوشیار ہو, خودکشی کر دیتا ہے, قتل کر دیتا ہے, طلاق دے دیتا ہے, ڈپریشن میں مینٹل ہاسپٹل چلا جاتا ہے. کیا فائدہ اس آئی کیو کا؟ اور اس کے بعد 10 سال کی ریسرچ کے بعد جو بڑی پیاری چیز آئی جو انسانیت کی واقعی خدمت ہے, اور خصوصاً پروفیسر گولمین نے جو یہ کتاب لکھی, اور وہ سب کا محنت, لیکن کتاب ان کی پہلے سب سے پہلے آئی. وہ کتاب بھی اسی پر تھی کہ جناب ہم آئی کیو کر رہے تھے, اس سے بھی بڑی چیز ہے ای کیو. اب آئی کیو کی جگہ پر اہم ترین چیز آ گئی ای کیو. ای کیو کیا ہے؟ آئی کیو ہے انٹیلیجنٹ کوشن, یعنی آپ کی انٹیلیجنٹ کا اماؤنٹ کتنا ہے. کہا اس سے اہم ہے ای کیو. ای کیو کیا ہے؟ ایموشن کوشنٹ, یعنی آپ کے جذبات پہ آپ کا کتنا کنٹرول ہے. اگر آپ ایموشن کا علم نہیں جانتے, ایموشن پہ کنٹرول کرنا نہیں چاہتے, آئی کیو جتنی بھی ہو وہ برباد ہو جائے گی. قاتل ہو جائیں گے, زانی ہو جائیں گے, بدکردار, ڈپریشن میں چلے جائیں گے, کیا کچھ نہیں بن سکتے. اصل چیز ہے
ایموشن پہ کنٹرول کرنا. دیکھیے یہ معجزہ ہے قرآن کا. یہ آیت اب آپ پڑھیں, اس تحقیق کو سامنے رکھیں جو 10 سال دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ہوئی کہ EQ is more important than IQ, کہ ایموشن پہ کنٹرول کرنا, جذبات پہ کنٹرول کرنا یہ انٹیلیجنٹ کوشن سے زیادہ اہم ہے. اب اس آیت کو پڑھیں تو مزہ آئے گا کہ یہ آیت معجزہ بن کے سامنے آ گئی. وہ کیا؟ سورہ جمعہ کی دوسری آیت, وَالَّذِي بَعْثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ. وَيُزَكِّيهِمْ پہلے آیا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. قرآن کہتا ہے علم بہت ضروری ہے, علم حاصل کرو مہد سے لے کر گہوارے سے لے کر لحد قبر تک, لیکن علم سے پہلے نفس کو پاک کرنا یعنی ایموشن پہ کنٹرول کرنا زیادہ اہم ہے. پہلے کہا یزکیہم, پہلے ایموشن کا علم سیکھو, ایموشن پہ کنٹرول کرنا سیکھو اور پھر علم حاصل کرو تو تمہارے لیے علم مفید ہوگا. اللہ اکبر. یعنی یہی اسلامک سائیکالوجی یہی سکھاتی ہے کہ ایموشن پہ کنٹرول کرنا اصل ہنر ہے, اصل کامیابی ہے. تو عزیزان گرامی, عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے 2 بڑی طاقتیں دی ہیں اور ان دونوں سے غافل ہے. معرفت النفس یہی ہے کہ خدا کی معرفت بھی حاصل کریں گے اور اہل بیت کی بھی معرفت حاصل کریں گے جب ہم ڈسکور کریں گے ہڈن پاورز, ملینز پاورز اللہ نے عطا کیے ہیں. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ سنیں گے کہ برین کے اندر کیا کیا پاورز ہیں, آپ کے روح کے اندر کیا کیا پاورز ہیں. ڈسکور ہڈن پاورز آف یور برین, ڈسکور ہڈن پاورز آف یور سول. اپنے روح کی چھپی ہوئی طاقتوں کو اسلام ڈسکور کرنے کے لیے آیا. عبادتیں جتنی بھی واجب ہیں, اگر ہم حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہی نماز الصلاۃ معراج المؤمن, یقیناً آپ معراج پر پہنچ سکتے ہیں اگر آپ نے روح کی چھپی ہوئی طاقتوں کو یا برین کی چھپی ہوئی طاقتوں کو ڈسکور کیا. اگر برین کی چھپی ہوئی طاقتوں کو ڈسکور کیا تو دنیا میں کوئی قوم آپ سے آگے ترقی نہیں کر سکتی. لیکن آج ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے, نماز پڑھ رہے ہیں مگر حضور قلب کہاں؟ بغیر حضور قلب کی نماز پڑھ رہے ہیں. نماز تو پڑھ رہے ہیں الحمدللہ, عذاب نہیں ہوگا لیکن ترقی دنیا کی نہیں ملے گی. اگر حضور قلب کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کے برین کے اندر طاقت آئے گی, طاقت آئے گی, طاقت آئے گی, اور چھپی ہوئی طاقتیں بھی آپ ظاہر کر سکیں. دیکھیے حضور قلب, فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بعض لوگوں کی نماز 1% قبول ہوتی ہے. وہ 1% وہی ہے جہاں فوکس ہے, جہاں حضور قلب ہے, یہاں برین کے آپ مسلز بنا رہے ہیں, برین کی طاقت بڑھا رہے ہیں, اپنے رب کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ادھر ادھر کے خیالات کو ہٹا رہے ہیں. یہ برین کی طاقت ہے. اس سے دنیا بھی ملے گی, آخرت بھی. کہ بعض لوگوں کی نماز 2% قبول ہے, بعض کی 10%. اور یقیناً جن کی نماز 100% حضور قلب کے ساتھ ہوتی, وہی ولی خدا بن جاتے, وہی اولیاء خدا بن جاتے ہیں, وہی عارفین بنتے ہیں, وہی صالحین بنتے ہیں, انہیں بلند مقامات ملتے. اب دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نورانی حدیث سنیں کہ اسی حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا کیا فوائد ہیں. حضور پاک فرماتے ہیں جو انسان حالت حضور کو حاصل کر لے, نہ فقط نماز میں, نماز کے بعد بھی اگر حالت حضور برقرار رہے تو اس کا فائدہ کیا ہے. حالت حضور کے لیے دیکھیے جتنی عبادتیں اس کی حد معین ہے. نماز 5 وقت ہے, حج سال میں 1 مرتبہ ہے, ہومس 20%, اسی طرح ساری عبادتیں. لیکن ایک عبادت جو ہے جس کا تعلق حضور کے ساتھ ہے اس کی کوئی حد نہیں. وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر جو ہمیں کرنا ہے اس کی حد معین نہیں ہے, زیادہ سے زیادہ ذکر کرو. کیونکہ انسان 2 طرح کے ہیں, گروپ 2 ہیں, انسان تقسیم ہوئے 2 حصوں میں, یا انسان ذاکر ہے یا انسان غافل ہے. غفلت صفت ہے جہنمیوں کی اور ذکر صفت ہے اولیاء خدا کی, ائمہ معصومین کی, کہ انسان ہمیشہ ذاکر رہے. گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا ذکر سے کتنے فائدے, آپ کی عقل بڑھتی ہے, ذکر سے کتنا فائدہ, آپ کا حافظہ بڑھتا ہے. یعنی ذکر
مع حضور قلب، یعنی ذکر غفلت والا ذکر نہ ہو کہ یا اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور ٹی وی پہ فلم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ذکر یہ کہ زبان اور قلب اور برین سب کا ساتھ ہو، اللہ کی طرف توجہ ہو۔ عزیزان گرامی، خدا سے گفتگو کا نام ذکر ہے، تو ذکر کی کوئی حد نہیں ہے، ہر عبادت کی حد ہے۔ یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ ہر حال میں انسان خود کو میرے حضور میں حاضر سمجھے۔ یہ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور پاک فرماتے ہیں اگر یہ حالت ہو جائے تو انسان شیطان کو شکست دے سکتا ہے، یعنی اتنی طاقت آپ کے اندر آ جائے گی۔ اس کا ذکر ہم نے نہیں کیا تھا، قوت روحانی، قوت ارادی۔ بہت لوگ ارادے ان کے کمزور ہیں، بہت کمزور ارادہ، کوئی کام بڑا نہیں کر سکتے، لیکن حالت حضور ذکر کثیر کے ساتھ اگر کوئی اتنا ذکر کرے، کوئی بھی ذکر، صلوات پڑھیں، استغفر اللہ، جس میں حالت حضور باقی رہے۔ کہ ذکر کے لیے، انتخاب کے لیے علماء کہتے ہیں ذکر وہ کریں جس میں حالت حضور رہے۔ ہزاروں ذکر ہیں، 1000 سے زیادہ خدا کے نام ہیں، مثلا یا خیر محبوب، اے خدا تجھ سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں ہے۔ اس میں کیا کہ حالت بھی، دل بھی اور فکر بھی ساتھ رہے کہ واقعی ہم خدا کو سب سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں یا پیسے کو زیادہ محبوب سمجھتے ہیں۔ یعنی جھوٹا ذکر نہ ہو کہ کہہ رہے ہیں یا خیر محبوب اور اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ جھوٹا ذکر نہ ہو، ہم کہہ رہے ہیں یا ستار یا ستار، اے گناہوں کو چھپانے والے، اور کسی مومن کا گناہ ہم نے نہیں چھپانا ہے، غیبت کر کے مومنوں کو ذلیل کرنا ہے۔ تو یہ ذکر جو ہے عمل کے ضد میں آتا ہے۔ کوئی بھی ذکر کریں آپ کے اعمال کے ضد نہ ہو، حالت حضور، استغفر اللہ فی جلالک، اے خدا تیرے حضور میں، تیرے جلال میں توبہ کرتا ہوں کہ میں نے گناہ تیرے حضور میں کیے۔ کوئی بھی ذکر، صلوات ہے، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، اور اسی لا الہ الا اللہ کے ساتھ استغفر اللہ، بہترین دونوں ذکر ہیں۔ کیونکہ جب بھی ہم نے گناہ کیا ہے، حقیقت اگر معنوی اور علمی اور فلسفی انداز سے دیکھیں کہ جب بھی ہم نے گناہ کیا ہے تو کیا کیا؟ ہم نے نعوذ باللہ خدا کو اس وقت چھوٹا سمجھا ہے، گناہ کو اس وقت بڑا سمجھا۔ لا الہ الا اللہ یعنی اصل میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ یعنی لا محبوب الا اللہ، یعنی سب سے زیادہ محبوب ہمارا خدا ہونا چاہیے۔ آنکھیں خدا نے دی، زبان خدا نے دی، اولاد خدا نے دی، پیسے خدا نے دی، ہر نعمت خدا نے دی، عزت خدا نے دی، کوئی چیز ہماری اپنی نہیں، جو کچھ ہے وہ خدا نے دیا۔ پھر بھی ہم خدا سے محبت نہ کریں تو کیا یہ نمک حلالی ہوگی؟ ہرگز عزیزان گرامی، ہرگز نہیں۔ لہذا لا محبوب، بلکہ دوسرا جملہ جو عرفا فرماتے ہیں کہ معبود وہی ہے۔ لوگ بیچارے نادان ہیں، نہیں سمجھتے۔ معبود آپ کا وہی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر آپ پیسے سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، پیسہ آپ کا خدا ہے۔ اگر آپ بیوی سے خدا سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، اہل بیت سے زیادہ محبت کر رہے ہیں، تو بیوی آپ کی خدا ہے۔ یقول لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اللہ نے اہل بیت کی محبت، مودت اس لیے واجب کی ہے، اہل بیت سے محبت کرو، محبت سے بلند ہے مودت، بیوی سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، ذات سے زیادہ، پیسے سے زیادہ، ملکیت سے زیادہ، حکومت سے زیادہ، ہر شے سے زیادہ۔ تو پھر آپ مسلمان ہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ لا معبود یعنی لا معبود یعنی لا محبوب الا اللہ، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی خدا سے بڑھ کر کوئی محبوب نہیں۔ لیکن لوگ بیچارے ہزاروں دوسروں کو محبوب سمجھتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ لہذا جو بھی ذکر کریں اس کے ساتھ فکر بھی ہونی چاہیے، صرف زبانی نہ ہو۔ خیر یا خیر محبوب، تو اللہ سے بڑھ کر کون سا محبوب ہو سکتا ہے؟ دنیا والے سارے محبوب بے وفا کرنے والے۔ اب دیکھیں اگر کسی سے آپ محبت کر رہے ہیں، 100% جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ آپ سے 100% محبت کر رہا ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں مگر وہ آپ کی محبت پہ شک کر رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ مجھ سے کوئی کام چاہتا ہے، یہ لالچ کی وجہ سے کر، یہ دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ لہٰذا کیا فائدہ ہے کسی سے محبت کرنے کا جو آپ کے دل کا حال نہیں جانے؟ آپ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ آپ کو دھوکے باز سمجھ رہا ہے۔ لہٰذا محبت اس سے کریں جو آپ کے دل کا 100% حال جانتا ہو، وہ خدا ہے اور خدا کے بعد محمد و آل محمد ہے۔ ان سے محبت کرنا نفع ہی نفع ہے، عقل ہی عقل ہے، کمال ہی کمال ہے، معراج ہی معراج۔ دوسرے لوگوں سے محبت کرنا حماقت ہی حماقت۔ البتہ خدا کی وجہ سے کسی سے محبت کریں تو وہ عقل ہے،
خدا کی محبت کی وجہ سے اگر کسی سے بھی محبت کر رہے ہیں تو عرض کر رہا تھا حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر حالت حضور رہے تو شیطان 3 چیزوں 3 گروہوں پر 3 لوگوں پر کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ تینوں صفت اپنے اندر اگر ہم نے پیدا کر لی تو یقیناً اس مجلس کو سننا، اس مجلس کو پڑھنا ہمارے لیے عظیم کامیاب. کہ مجلس میں آنا خود کو بدلنا ہے، یہ نہیں کہ چند باتیں سن کے تفریح کر کے چلے جانا. مجلس کا معنی یہ ہے کہ حسین کی مجلس میں اگر حر جیسا گنہگار آ گیا اس نے خود کو بدل دیا. تو اب یہ واقعی حدیث بدلنے کے لیے حضور پاک فرماتے 3 گروہ ہیں جن کو شیطان گمراہ نہیں کر سکتا، شیطان کا کنٹرول نہیں. ایک وہ لوگ جو ہمیشہ خود کو خدا کے حضور میں حاضر سمجھتے. اللہ اکبر. اسی لیے علماء اور عرفاء، مولا علی کا بھی اس طرح سے جملہ ہے، یہ حدیث، یہ شعر سنیں، یہ شاعر نے بہت خوب کہا کہ ہر لحظه‌ای کہ از خدا غافل شدم همون لحظه کافر شدم. انسان گناہ کب کرتا ہے؟ گناہ اس وقت کرتا ہے جب خدا سے غافل ہو جائے. کہ جب بھی میں غافل ہوا اسی وقت میں نے کفر کیا خدا کی نعمت سے، آنکھ سے گناہ کیا، نامحرم کو دیکھا، زبان سے غیبت کی. کیوں؟ بھول گئے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میں خدا کے حضور. تو فرمایا جو خدا کے حضور میں رہتے ہیں وہ کون ہیں؟ فرمایا ان پہ شیطان کا کنٹرول نہیں. اور دوسرے وہ لوگ جو عشق خدا میں، خشیت خدا میں گریا کرتے ہیں، یہ دوسری نعمت ہے، ان پر بھی شیطان کا کنٹرول نہیں. اور تیسرا گروہ وہ ہے جو نماز تہجد کے وقت اٹھ کے استغفار کرتے ہیں، خدا ہمیں بخش دے. اللہ اکبر. اے مولا حسین کے عاشقوں، ذرا مولا حسین سے تو پوچھیں کہ مولا حسین ہم آپ کے عاشق ہیں، آپ کس چیز کے عاشق ہیں؟ یہ جملہ کربلا میں مولا حسین نے کہا جب حضرت عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ 1 رات کی مہلت لے کر آئے. حقیقت میں انہیں مہلت دی مولا نے کہ توبہ کر لیں، فکر کر لیں. مگر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ میں عاشق عبادت ہوں، عاشق دعا ہوں، عاشق قرآن ہوں. میں 1 رات جی بھر کے عبادت میں بسر کرنا چاہتا ہوں. آخری رات کس عشق سے مولا حسین نے بسر کی. ہر طرف سے دعاؤں کی آوازیں آ رہی، تسبیح کی آوازیں آ رہی. عزیزو، ہم بھی اگر عاشق حسین ہیں تو عاشق نماز تہجد پڑھیں. کہ مولا حسین کا آخری جملہ یہی تھا کہ بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا. اللہ. ظاہر مولا حسین نے بی بی زینب کو کہا، مگر یہ وصیت اسی طرح سے، اے شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو تو میری پیاس کو یاد کرو، میرے علی اصغر کی پیاس کو یاد کرو. اسی طرح سے یہ مولا حسین کی وصیت، بہن زینب مجھے نماز تہجد میں یاد کرنا. اللہ اکبر. اس وصیت پہ کربلا کی ان مظلوم بیویوں نے کتنا عمل کیا. عزادارو، شام غریبہ کی وہ رات جب خیمے جل گئے تھے، بیویوں کے پاس خیمے نہ تھے. اللہ اکبر. اس رات بھی کسی بیوی کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، بلکہ جلتے ہوئے خیموں کی خاک پر بیویوں نے نماز تہجد عطا کی، کیونکہ مولا حسین کی وصیت. امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں یہ ظالم کبھی ہمیں پانی وضو کے لیے دیتے تھے، کبھی نہیں دیتے تھے، کبھی ہمیں جلتی ہوئی دھوپ میں کھڑا کر دیتے تھے، کبھی تازیانے مارتے تھے، کبھی پتھر مارتے تھے، مگر ان حالات میں بھی ہماری کسی خاتون کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی. البتہ امام فرماتے ہیں ایک رات زندان شام میں آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ میری پھپھی زینب اٹھی، نماز تہجد کے لیے وضو کیا. میں نے دیکھا میری پھپھی بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں. میں نے کہا میری پھپھی، میری جان آپ پہ فدا، میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو پھپھی کی آواز آئی، سجاد بیٹے
ہم زندان کی باتیں مصائب ساری تجھے نہیں بتاتے. سجاد زندان میں اتنا کم کھانا آتا ہے کہ ہم بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. اب تیری پھپھی میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ کھڑے ہو کے نماز تہجد پڑھ سکے. السلام علی السلام علی علی ابن الحسین. او میرا سلام ہو اس قیدی امام پر جس کے پاؤں بھی زخمی تھے اور گردن بھی زخمی تھی. او میرا سلام ہو زینب کے گریے پر. میرا سلام ہو 4 برس کی سکینہ کے درد بھرے بینوں پر. کیا بین کرتی تھی زندان شام میں. فرماتی تھی بابا میرے مظلوم بابا میرے پردیسی بابا. او بابا میں تیرے سینے پہ سونے کی عادی تھی. مجھے خاک پہ نیند نہیں آتی. نہیں معلوم کتنے درد بھرے بیان کرتی تھی سکینہ. کبھی کہتی ہوں گی چچا جان آئے قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی. ایک بار آ جا میرے زخمی کان اور رخسار دیکھ کر جا. اے خدا ان مظلوموں کے صدقے میں اے خدا ہمیں اپنا حضور عطا فرما, اپنے حضور کا نور عطا فرما, گناہوں سے بچنے کی طاقت و قوت عطا فرما, ہمیں مولا حسین کی وصیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی